خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو پاسٹر تحسین گل خان کا شکایہ کا سلام۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کی زندگیوں میں خداوند کی خاص برکت کو مانگتے ہیں اور خداوند کے ذریعے میں شکر گزاری کر کے آتے ہیں، حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں آتے ہیں۔ خدا کا شکر ہو اس بات کے لیے کہ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے، اور خداوند اپنے بچوں کو بلیس کرتا ہے، وہ ان کے ساتھ وفادار ہے، اور اس پاک خداوند کی وفاداری کے لیے ہم خدا کے بہت زیادہ مشکور ہیں۔ ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے گھر میں، اپنی اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں، اور یہ ٹرانسمیشن جو ہے اگین اٹس اباؤٹ دا بائبل اسٹڈی، بائبل سروے، ہسٹری آف دا بائبل، اور آپ کے ساتھ مل کر ہم شیئر کر رہے ہیں کتاب مقدس کی خوبصورت سچائیوں کو، ہسٹری کی جو کتاب مقدس کی ہسٹری ہے اس کی خوبصورت باتوں کو، اور ان تمام چیزوں کو کہ کلام کیوں لکھا گیا، کیسے لکھا گیا، کن لوگوں نے کلام مقدس کی کتابوں کو رائٹ ڈاؤن کیا، اور خدا کے پاک روح نے کیسے ان کو جو ہے وہ ویژن دیا، کیسے ان کو مکاشفات دیے، ریولیشنز دیے جن کو انہوں نے پن ڈاؤن کیا۔ تو ہم نے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اور ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کی جو کتابیں ہیں ان کو بغور پڑھ رہے ہیں، اور ان کی ہسٹری اور ان کا جو ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو تھا، جو اس وقت پوزیشن تھی، اور جو کچھ ہو رہا تھا دنیا میں، وہ سارا کچھ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور اسرائیل کی ہسٹری کے بارے میں ہم نے سیکھا، اور ہم نے اینڈ کیا تھا بک آف یوں سمجھیں کہ کرونیکلز کے اوپر، جب اسرائیل جو تھا وہ کیپٹیوٹی میں چلا گیا۔ اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اب ہم رائٹنگز کی طرف جائیں گے، جو رائٹنگز کی بک ہیں، لیکن اس سے پہلے 2 ہسٹوریکل بکس جو ہیں ابھی باقی ہیں۔ اور پھر ہم جب رائٹنگز کی طرف جائیں گے تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ایوب کی کتاب ہے، زبور ہے، امثال ہے، پرووربس، جوب، سامس، پرووربس، اور اس کے بعد سانگ آف سولومن ہے، ایکلیزیاسٹس ہے، وائز کی کتاب ہے۔ یہ تمام جو ہے رائٹنگز کی جو بکس ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے کہ ان کی ہسٹوریکل فیکٹ کیا ہے، اور ان کو کیوں شامل کیا گیا، کیا ریزن تھا کہ ان کو کلام مقدس میں ایڈ کیا گیا ان رائٹنگز کو، اور ٹائم لائن کے حوالے سے ہم تھوڑا سا دیکھیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے جو پروفٹس کی بکس ہیں ان کی کیا ٹائمنگ ہے، ان کو کیسے جو ہے وہ ہم ٹائم لائن میں شامل کرتے ہیں۔ سو آئیے ہم اپنے سر کو پہلے جھکائیں اور خداوند کا شکر ادا کریں، تاکہ ہم خداوند کی حضوری میں جھک جائیں اور خداوند کے قدموں میں آئیں اور خداوند سے مدد چاہیں۔ اور خداوند تیرے پاک لہو کے اندر چھپاتا ہوں میں اپنے آپ کو، اے خداوند، ہر ایک چیز کو، ہر ایک جو دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے اس پروگرام کو، سب کو یہ سنا سے، اور تیری پاک حضوری کو، تیری خاص حضوری کو مانگتا ہوں خداوند، اپنے اوپر آئی خداوند، اور سننے والوں کے اوپر، ہمارے ہونٹوں کو چھو، ہمارے دلوں کو، ہمارے خیالوں کو، ہماری سوچوں کو چھو، اور ہمیں تو اے خداوند یسوع مسیح ناصر پاک کر، ہمیں اس لائق بنا کہ ہم تیرے اے خداوند یسوع مسیح ناصر کلام کو نہ صرف سیکھ سکیں بلکہ ان سیکھے ہوئے الفاظ پر عمل کریں، اور اس سے اے خداوند یسوع مسیح ناصر ہماری زندگیوں میں تیرا کام ہو۔ اے خداوند تیرا کلام جو ہے وہ سب سے خوبصورت چیز ہے اے خداوند، جو ہمارے ہاتھوں میں تو نے دیا، اور اٹس اے بیوٹیفل پریولیج ٹو شیئر دا ورڈ اینڈ ٹو ریڈ دا ورڈ۔ اے خداوند تیرے کلام کی جو مطالعہ ہے، تیرے کلام کی جو تشریح ہے، اس کو اے خداوند وہ نور ہے، اور ہم اس کے لیے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے نور میں چلایا، اور نہ صرف چلایا بلکہ اپنے نور میں شامل کرتا ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح سے جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھتے ہیں تو سب کو برکت دے، اے خداوند ساتھ ہو، ہمارے ساتھ ہو، ہمارے دلوں کو اے خداوند اپنے کلام سے داغ دے اے خداوند یسوع مسیح سے، اور اے خداوند اپنے کلام کی جو پہچان ہے اس میں ہمیں آگے لے کر چل، اور اے خداوند ہمیں اپنے کلام کو اے خداوند سیکھنے، سمجھنے، سننے کی طاقت عطا کر، تاکہ اے خداوند یسوع مسیح ہم تیری خدمت کو بہتر طریقے سے کر سکیں۔ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنا ہے خداوند، ہماری بیماری کمزوریوں کو ریموو کر، جو بھی بہن بھائی ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، دیکھتے ہیں، خداوند ان سب کو تو برکت دے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ اے خداوند ہر ایک کی درخواست کو سن اور قبول کر، اور تیرا ہاتھ بڑھے اور تیرا نام عزت اور جلال پہ، مسیح یسوع کے نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین، آمین، آمین۔ آپ سب کو بلیسنگ، شبا شالوم، خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور خداوند کا شکر ہو۔ ہم نے جو ہے وہ اسرائیل کی ہسٹری کا سیکھا تھا لاسٹ بک میں، اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے کس طرح ڈفرینٹ کنگز آئے، اور ان کی کیا تھی
یعنی کہ ان کا رول کیا رہا اور کون سے فیکٹرز بنے جب بابل کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر پہلے اسیریوں نے کیا کیا کہ اسور جو تھا اس نے کنگڈم آف اسیریا، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے تباہ کر دیا 10 ٹرائبس کو جو ناردرن تھے، اور وہ کبھی واپس ریسٹور نہیں ہوئے، ریکور ہی نہیں ہوئے۔ اور اس کے بعد بیبلونینز آئے، یعنی کہ شاہ بابل جب آتا ہے تو انہوں نے آ کر کیپٹیو کر لیا۔ تو عزرا اور نہمیہ کی جو 2 کتابیں ہیں، یہ بیسیکلی جب وہ کیپٹیوٹی کے 70 ایئرس پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ واپس جاتے ہیں۔ تو اگر ہم بک آف ڈینیل کو دیکھیں جو پروفیسی کی کتاب ہے، تو بک آف آئزایہ اور بک آف جیرمایہ جو ہیں یہ کیپٹیوٹی سے پہلے لکھی گئیں۔ یسایہ بھی اسی ٹائم پہ تھا اور جرمایہ بھی اسی ٹائم پہ تھا، یہ دونوں ہم عصر تھے، دونوں سیم ٹائم پہ تھے۔ اور آئزایہ کو خدا نے ڈفرینٹ وے میں یوز کیا ہے۔ جرمایہ جو تھا وہ مینلی جو ہے وہ لوگوں کو پریپیئر کر رہا تھا۔ جرمایہ نے بتانا شروع کر دیا کہ اسیری کے والے سے، آئزایہ جو تھا وہ مختلف قوموں کے والے سے جو انٹرنیشنل پروفیسیز تھیں ان کو کر رہے تھے۔ تو آئزایہ کی ڈیتھ جو ہے اس کے بعد جرمایہ واز لائک دا میجر پروفٹ ایز ویل۔ یہ 2 بہت بڑے نبی تھے۔ اور یرمیہ جو تھے وہ جب کیپٹیوٹی میں جاتے ہیں، جب یہ اسیری میں جاتے ہیں، بنی اسرائیل کے جو 2.5 قبیلے تھے، یہودی لوگ جو تھے، کیونکہ وہ یہودا کے قبیلہ کی لیڈ میں تھے اور کنگڈم آف جوڈا میں وہ تھے، سدرن کنگڈم تھے۔ تو جب وہ کیپٹیوٹی میں جاتے ہیں، جب وہ اسیری میں جاتے ہیں، تو جیرمیہ اسٹیڈ بیک ان جیروسلم۔ لیکن یرمیہ نے کیا کیا تھا کہ جب وہ بادشاہ کو اور باقی لوگوں کو پروفیسی وغیرہ کی تھی، تو یرمیہ نے بتایا تھا کہ 70 سیبت جو ہیں، جو سیبیڈیکل ایئرز ہیں، انہوں نے نہیں منائے تھے، کیونکہ جب 7 سال زمین 6 سال ہو جاتے تھے تو 7واں سال جو تھا وہ اس کو فصل نہیں کاٹنی ہوتی تھی۔ تو یہ بیسیکلی ون آف دا میجر ریزن تھا۔ تو اور خدا کے کلام سے دوری اور بت پرستی، یہ بھی مین ریزن ہے۔ تو خدا نے کہا کہ 490 سال ہو گئے ہیں جب سے ان کو یہ زمین ملی ہے، جب سے ان کو کنعان کے ملک میں آیا، تو ایک دفعہ بھی انہوں نے خدا کا یہ قانون جو تھا وہ فالو نہیں تھا کیا، اور ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ جی انہوں نے جو ہے وہ زمین کو ریسٹ دیا ہو۔ تو خدا ان کا بندے نے کہا کہ میں ان تمام جو مسڈ جو 70 ایئرز ہیں، یعنی کہ 7 جو سیبیٹیکل ایئرز ہیں، ہر 7واں سال جو تھا وہ یہ فصل کرتے رہے، یہ کھیتی باڑی کرتے رہے، زمین کو موقع نہیں دیا ری بریتھ کرنے کا۔ تو ان کے پیچھے میں 70 سال کی اسیری میں ان کو ڈالوں گا، اور پھر وہ ہو گیا کام، اسیری میں چلے گئے، بابل کا بادشاہ آیا نبوکت نظر، اور انہوں نے حملہ کر دیا اور پھر وہ لے گئے ان کو۔ اور 70 سال کے بعد دانیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب اس نے دیکھا تو اس نے دعا کی، اور خدا نے اس کو پھر 70 ہفتے کی جو پروفیسی تھی وہ دی۔ لیکن جب ہم دانیل کی کتاب کو پڑھیں گے، دانیل کی کتاب کے بارے میں سیکھیں گے، تو ہم اس چیز کو ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو جب وہ 70 سال پورے ہو جاتے ہیں تو جو بنی اسرائیل کے جو لیڈرز تھے چیدہ وہ بہت زیادہ جو تھے وہ کنسرنڈ بھی تھے، 70 سال بھی ہو گئے، اور وہ دعا میں جھک جاتے ہیں، وہ اینٹیسپیٹ کر رہتے ہیں کہ خدا نے جب باقی نبوتیں پوری کی ہیں تو 70 سال کے بعد خدا ہماری سننے گا اور ہمیں واپس جانے کا موقع ملے گا، کیونکہ شہر یروشلم جو تھا اس کے ساتھ ان کا لگاؤ اور ادھر واپس جانا۔ اور بہت سارے لوگ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ واپس نہیں بھی گئے تھے اور ادھر ہی سیٹل ہو گئے تھے۔ جیسے آج کے دور میں بھی ہر بندہ جو یہودی ہے وہ اسرائیل میں نہیں رہتا، بہت سارے یورپ میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں بہت سارے ہیں، امریکہ میں بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں، تقریباً جتنی تعداد اسرائیل میں اتنا ہی اس سے زیادہ ہی امریکہ میں۔ تو جو سپر پاورز ہیں اس زمانے کی سپر پاور، بزنس اپرچونیٹیز، اور یہاں پہ یعنی کیپٹیوٹی میں پڑھے لکھے لوگ بڑے آگے گئے، کیونکہ وہ یہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ جیسے ایجپٹ میں سلوک ہوا تھا تو وہاں پہ بھی ہوا، لیکن کیا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہاں پر ترقیاں بھی کیں، بڑے بڑے کام بھی کیے بنی اسرائیل نے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کتابیں لکھی گئیں، آستر کی کتاب، اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیرین کنگڈم فارس کی جو پرشین کنگڈم ہے وہ شروع ہو گئی تھی، لیکن یہ بڑی بڑی دور تک پاکستان، انڈیا تک یہودی جو تھے وہ پھیلے ہوئے تھے۔ ٹائم لائن آپ کو بتا دوں کہ 586 BC میں، یعنی یسوع مسیح کی پیدائش سے تقریباً 586 سال پہلے یہ بندہ آیا تھا نبوکت نظر۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پرشین کنگڈم آتی ہے 559 میں آتی ہے، یعنی کہ اس کے تقریباً بالکل 30 آڈ ایئرس کے بعد
اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے بعد سائرس جو ہے وہ 539 میں، یعنی کہ تقریباً 50-60 سال کے بعد جو ہے وہ بابل کے حکومت پر قبضہ کر لیتا ہے، شاہ فارس جو تھا خورس. اور یہ جب واپس آتے ہیں، دا ریٹرن آف جوش پیپل ٹو لینڈ آف جوڈا بگنس، یہ 538 میں جو ہے وہ ان کا ریٹرن شروع ہوتا ہے. سو 586 میں یہ جاتے ہیں، اور 538 میں جو ہے وہ یہ واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اتنا نہیں ہوتا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ٹیمپل جو ہے وہ پھر ری بلڈ جب ہوتی ہے 536 میں، 526 میں، اور پھر دارا بادشاہ جو ہے وہ حکومت شروع کر دیتے. تو یہ سارا کچھ جو تھا یہ اس طریقے سے ہو رہا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو 70 سال کا ادھر رکنا پڑا. تو اس ٹائم پہ یہ جو 2 بکس تھیں وہ لکھی گئیں ایزرا اینڈ نہمایہ کی. ایزرا بیسیکلی مور لائک اے ریلیجس لیڈر تھا، نہمایہ جو تھا وہ مور لائک پولیٹیکل لیڈر تھا. اور یہ دونوں ایک ہی ٹائم پہ تھے، اور دونوں کا بہت بڑا رول تھا، بہت کلیدی ان کا بڑا کی رول ہے اسرائیل کی ہسٹری میں. ایک اور چیز ڈیولپ ہوئی تھی جب یہ سیری میں تھے، وہ تھی بیبلونین تالمود، کیونکہ تالمود کو جو ہے وہ رائٹنگ فارم میں لکھنا شروع کر دیا تھا. اور یہ بیسیکلی اورل تورا جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ زبانی جو ہے کامات ہیں. اور یہودیوں کی لائف کا بہت بڑا حصہ ہے یہ تالمود. یہ جو بائبل پڑھتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس کے اوپر جو ہے تالمود کو یہ پڑھتے ہیں، اور یہ ان کا جو سمجھے کہ انٹرپریٹیشن ہے. شاید تالمود کو زیادہ پڑھتے ہیں اور بائبل کو کم شاید پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ جتنے بھی ان کے ریبائز ہیں مختلف عرصے میں آئے، ان سب کی تعلیمات ہیں، ان سب کی جو ہیں وہ کہاوتیں اس میں کہی گئی باتیں. تو ایزرا نے 2-3 بڑے بڑے کام کیے تھے. ایک تو یہ تھا کہ یہ اسکرائب تھا، یعنی کہ یہ رائٹر تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایزرا نے جو ہے وہ سارا جو بک آف کرونیکلز ہے وہ لکھی. ایزرا نے کافی بکس لکھی ہیں بائبل کی. ایزرا نے کرونیکلز کی بک لکھی ہے، ایزرا نے جو ہے وہ ایزرا کی بکس اپنی بک بھی لکھی وہ سارا جو. اور اس نے ڈاکیومنٹ کیا اسرائیل کے جو قبیلے واپس آ رہے تھے، کیونکہ اگر آپ ایزرا کی بک پڑھیں اس میں سارے جو ہیں لوگ، اسپیشلی جو داؤد بادشاہ کی نسل ہے اس کے جو قبیلے آتے ہیں واپس، اور وہ اس نے ایک ایک بندے کا نام جو ہے اس میں مینشن کیا، اور اس نے یعنی کہ ہسٹوریکل جو ہے وہ کام کیے. اور اس نے بتایا کہ کس طریقے سے ریسٹوریشن ہوئی ہے، ٹیمپل بگن ہوا بننا، کس طریقے سے لوگ آئے، ان کی جو ہے وہ اور نہمیہ کا ذکر بھی کرتا ہے یہ، اور ریسٹوریشن کیسے ہو رہی ہے ٹیمپل کی، اور دارا بادشاہ کی جو حکم نامہ تھا وہ کیا تھا. اور یہ بیسیکلی ایزرا جو تھا وہ بہت بڑا کہہ لیں کہ اس کے بھی اپنے کافی تعلقات تھے بادشاہوں کے ساتھ اس وقت، تو خدا نے اس کو ایز اے لیڈر کھڑا کیا. ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ واپس آتے ہیں تو پھر ان میں کنگز والا سین نہیں تھا، یعنی کہ جیسے وہ جب وہ اسیری میں جاتے ہیں تو آخری بندہ جو تھا وہ کنگ تھا، لیکن جب واپس آتے ہیں تو داؤد بادشاہ کی نسل تو رہتی ہے، لیکن جو تخت پر نہیں بیٹھے تب ان پر جو تھا وہ حکومتیں رہیں مختلف کنگڈمز کی. لیکن کیا تھا کہ ان کے نائب ہوتے تھے، سو دے ور مور لائک اسسٹنٹس ہوتے تھے، اور وہ جو لیڈر کھڑے ہوتے تھے یا بیٹھتے تھے اس تھرون پر، یا تو ان کو کنگ کا جو ہے وہ ٹائٹل نہیں تھا دیا جاتا، ان کو مور لائک مینیجر کا ٹائٹل جو تھا وہ دیا جاتا تھا. تو ایزرا نے ایک اور بڑا کام کیا ہے. ایزرا نے جو ہے وہ بائبل کو جو ہے کمپائل کیا. یہ جو کیننائزیشن ہے، جو بائبل ہمارے ہاتھوں میں ہے اس وقت، وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ ایزرا کا مرہون منت ہے. اس نے بیسیکلی ایک بک فارم میں اس نے ایک ترتیب کے ساتھ ساری بکس کو ہمارے لیے کمپائل کیا. اور خدا نے ایزرا کو ون آف دا بگیسٹ اسکرائبز جو ہیں، یعنی کہ یہ جو لکھنے والا ہے، اس کو جو ہے وہ یوز کیا. اور اس نے جو ٹیمپل کے وہ سارا جو لاز تھے ان کو واپس ری انسٹیٹیوٹ کروایا، اور ٹیمپل کے قوانین اس نے اسپیشلی وین تھنگز ور مسنگ، اور یعنی کہ جو اس کے آرٹیفیکٹس تھے وہ مسنگ تھے. عہد کا صندوق نہیں تھا مل سکا ان کو واپسی پر، جیرمیہ کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی، اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کہاں پہ ہے، اگر ہوتا بھی تو شاید وہ نکالنا نہیں چاہ رہے تھے. اور اس کے بغیر ہیکل کا سارا کچھ کیسے چلے گا، اور ٹیمپل کی جو ہے رن کو کیسے جو ہے وہ کیا جائے گا. تو یہ سارا کچھ جو تھا ایزرا نے کیا.
اس نے اپنے قوانین جو خدا کے ہیں ان کو ری انسٹیٹ کروایا، اور اس نے اسرائیل کو سکھایا دوبارہ کہ کیسے جو ہے وہ قوانین کو کرنا ہے۔ آن دی ادر سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ نہمیہ جو ہے یہ بیسیکلی ارتخششتہ جو بادشاہ تھا، ایگزریکس جو تھا پرشین کنگ، اس کے ساتھ یہ تھا، اور وہ ان کا ساقی تھا، یعنی کہ کپ بیرر تھا، اور بڑی زیادہ ایک زبردست اس کی جاب تھی، بڑی ذمہ داری والی جاب تھی، یعنی کہ اس کو وہ میں پیش کرتا تھا، اور بادشاہ کے بڑے قریب لوگ سمجھے جاتے تھے جو اس طرح کرتے تھے کہ ہی واز الاؤڈ ان ہز پرسنل اسپیس ایز ویل، جو جیسے اگر بیڈ روم میں بھی ہے تو بادشاہ کو خواہش ہے کہ میں، اور اپنے اگر پرائیویٹ وہ روم میں ہے تو اس کو خواہش ہے کہ میں جو ہے وہ وائن شین پیوں یا کوئی اس طرح ریلیکس کروں، تو یہ وہاں پہ موجود ہوتا تھا، اور یہ ڈرنک جو تھا وہ بنا کے اس کو دیتا تھا، وائن۔ اور عموماً بادشاہ کیا کرتے تھے کہ وہ اس طرح بندے کو اس لیے بھی رکھا ہوتا تھا کہ بادشاہ کی جان جو ہے بچے، وہ ایک طرح سے انہوں نے اپنی زندگیاں بادشاہ کے لیے داؤ پہ لگائی تھے۔ اگر فرض کے دشمن کوئی ہے تو اس نے کوئی زہریلی چیز دے دی ہے، یا گفٹس میں ان کو وائنز وغیرہ ملتی تھی مختلف لوگوں کنٹریوں سے، اور یہ جو کپ بیرر ہوتے تھے یہ بیسیکلی پہلے یہ چکھتے تھے اس میں سے، اور پھر جب دیکھتے تھے کہ زہر نہیں ہے تو پھر وہ دیتے، تو بادشاہ بڑا اعتماد کرتا تھا ان لوگوں پہ، اور نہمیہ ہی واز ون آف دم، اور وہ بادشاہ کا کافی قریبی تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس سے جب بات چیت ہوئی، لوگ آتے تھے، ٹریول کرتے تھے، تو کسی نے سے پوچھا کہ بھائی ایسے ایسے بات ہے، تو ہم ادھر سے آئے ہیں، تو اس نے ان سے پوچھا کہ بھائی یروشلم کا کیا حال ہے، ہیکل کا کیا حال ہے ہمارا، کیونکہ آبویسلی یہ کیپٹیوٹی میں تھے، ادھر ہی پیدا ہوئے تھے، ادھر ہی جوان ہوئے تھے، تو دکھ تھا ان کو بڑا اپنے قوم کے زوال کا، قوم جو تھی نیچے چلے گئی تھی، اتنا زیادہ رل گئے تھے اور اسیری میں چلے گئے تھے۔ تو انہوں نے جب بتایا کہ بھائی ایسا ایسا ہے، تو اس نے پھر کیا کیا کہ اس نے سیکیور کیا اس ٹریٹی کو، اور اس نے اپنے بادشاہ سے منت کی۔ بادشاہ نے اس کو دیکھا کہ یہ بڑا دکھی سا ہے، اور بڑے کپ شپ تو بنا کے دیا اس نے وائن کا، لیکن یہ تھا کہ جی وہ اتنا خوش نہیں تھا لگ رہا، تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی تمہارا منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ تو اس نے پھر بتایا کہ جی ایسے ایسے ہمارے جو باپ دادا ہیں ان کی زمینیں، ان کی جگہ جو تھی وہ سارے رل گئے ہیں، وہ بالکل ادھر یعنی جانور پھرتے ہیں، گیدڑ شیدڑ، یہ وہ تو بالکل ویرانہ ہو گیا، تو میں بڑا دکھی ہوں، تو میرا دل ہے کہ میں اس شہر کو دوبارہ ری بلڈ کروں، کیونکہ آبویسلی خدا ابھار رہا تھا لوگوں کو، تو میں اس کو ری بلڈ کروں، اور میں جو ہے وہ جاؤں واپس اور شہر کو ری بلڈ کروں، یروشلم کو، ٹیمپل کی ری بلڈنگ کا کام شروع کروں، اور وہاں پہ یہ سارا کچھ میں کروں۔ تو تین لوگ اس زمانے میں خدا نے کھڑے کیے تھے، ایک نہمیہ تھا، ایک عزرا تھا، اور ایک اور تیسرا تھا جس کا نام تھا زربابل جس کو کہتے ہیں۔ تو اس کا ذکر ہم زکریا کی کتاب میں بھی پڑھتے ہیں بہت زیادہ۔ زربابل جو تھا وہ بیسیکلی وہ داؤد کی نسل میں سے تھا، ہی واز دا کنگز بلڈ، وہ بادشاہی کا خون تھا اس میں، اور یسوع مسیح کا جو جینیالوجی ہے میتھیو میں، اس میں اس کا ذکر ہے زربابل کا۔ زربابل نے بیسیکلی پھر ٹیمپل کو فنش کیا تھا، ہی واز کنسیڈر ٹو بی دا کنگ ان گاڈز آئز، لیکن وہ کنگ کا ٹائٹل نہیں تھا کیری کر رہا، لیکن کام وہ کنگ والا کر رہا تھا۔ تو عزرا جو تھا وہ ٹیچر تھا اور پریسلی اس میں کام کیا۔ نہمایہ جو تھا وہ لیڈر کے طور پر گیا، وہ موزس والا اس نے کام کیا، اور وہ پروفیٹک اس نے کام کیا، وہاں پر اس نے ری بلڈ کروایا، اور جو زربابل تھا وہ کنگ بھی تھا، اور وداؤٹ کالنگ ہمسیلف کنگ، لیکن وہ لیڈر کے طور پر اٹھا، اور اس نے جو ہے وہ ہیکل کا کام کیا، اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ لیکن زربابل کی کوئی اپنی کوئی بک نہیں ہے، زربابل کا ذکر جو ہے وہ نہمیہ اور عزرا کی کتابوں میں اور ان سب میں آتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو ہے یہ ہسٹری ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آستر کی کتاب آتی ہے، آستر ملکہ جو تھیں، یہ اگین یہ ایک بک بڑی پیاری بک ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو تھی وہ شاید مردکی نے لکھی، جو آستر کا جو انکل تھا، اور یہ ہداسا اس کا نام تھا اس لیڈی کا، اور یہ جو جوش کیپٹیوز تھے، اسیری میں لوگ تھے، ان میں پیدا ہوئے تھے، تو مردکی نے اس کو پالا تھا، اس کے ماں باپ مر گئے تھے۔ تو یہ بیسیکلی اس کتاب کی جو رائٹنگ کا جو ذمہ ہے وہ مردکی کے نام لگایا جاتا ہے، کیونکہ مردکی جو تھا اگین وہی واز اسکرائب ایز ویل، بڑا پڑھا لکھے، لیکن یہ جو ہے اس کی جو سیٹنگ ہے وہ پرشین کنگڈم کی سیٹنگ ہے۔ دانیل کی کتاب کی سیٹنگ جو ہے بیبلونین کنگڈم کی سیٹنگ ہے، لیکن وہ اس سے پرشین کنگڈم میں بھی چلا جاتا ہے جب دارا اور یہ بات ہے۔ اور نہمیہ کی جو سیٹنگ ہے وہ بھی پرشین کنگڈم کی ہے، لیکن وہ واپسی کے حوالے سے یہ ادھر ہی سیٹل تھی۔ تو اکسویرس جو بادشاہ تھا پرشین کنگڈم کا، بہت بڑا کنگ تھا،
آزویرس جس کو کہتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ایران کے اندر سارا ہے، اور آج بھی ایران میں یہودی لوگ بسے ہوئے ہیں. تو یہ بیسیکلی اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اس والے سے ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کتاب تھی 465 BC میں یہ سارے جو واقعات ہو رہے ہیں، یسوع مسیح کے پیدائش سے تقریباً 450 سال پہلے کا یہ کام ہے. تو وہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہے تھے. اور اس کتاب میں یسوع مسیح کا اگین ذکر کیا پایا جاتا ہے کہ کلیسیا کا اور بادشاہ کا اور ملکہ کا اور شیطان کا اور حیمان کا، یہ سب کچھ جو ہے وہ تھیمز جو ہیں وہ بیسیکلی کس طریقے سے اینٹی کرائسٹ کا وہ ہے، بادشاہ جو ہے وہ جیزس کرائسٹ کا جو ہے نشان ہے، اور ملکہ جو ہے وہ کلیسیا کا نشان ہے، اور اس کس طریقے سے ہمیں کھڑے ہونا. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حمان نام کا جو بندہ تھا وہ بیسیکلی ان کے خلاف تھا. اور حمان جو تھا وہ کہتے ہیں کہ اس کا سلسلہ جاتی جولیت سے جا کر ملتا تھا ریلیشن شپس میں، اور جس کو داؤد نے مارا تھا. تو یہ بڑا نفرت کرتا تھا، اور اس نے کیا کیا کہ یہودیوں کو مروانے کے لیے سازش کی، اور اس نے بادشاہ سے ایک ایسی حکم نامہ، ایک ایسی ڈکری جو تھی وہ جاری کروا دی کہ جی بھائی یہودیوں کو جہاں دیکھو مار دو. فلاں فلاں دن تک یہودی جو ہیں وہ لائک ایک بنا دیا نا کہ ٹارگٹ، کہ اس دن جو ہے ہم نے اپنے ایریاز کو یہودیوں کو کہا بھائی بھاگ بھوگ جاؤ، ادھر سے نکل جاؤ ہماری کنگڈم سے، ورنہ اس دن یعنی کہ لیگل ہو جانا تھا کہ یہودی جہاں پہ بیٹھے ہیں، تو اگر فرض کرو آپ کا پڑوسی یہودی ہے اور آپ غیر یہودی ہیں، تو آپ کے پاس رائٹ ہے کہ وہ جو ہے آپ اس کو مار سکتے ہو. تو اتنا عجیب ذہن تھے لوگوں کے، نفرت ہوتی تھی بہت زیادہ لوگوں میں. اور خدا نے چونکہ خاص ان کو بلیس کیا تھا، تو شیطان جو ہے وہ پیچھے پڑا رہتا تھا. تو ہوا یہ کہ وہاں پر جب ملکہ کو پتہ چلا تو اس نے 3 دن کا روزہ رکھا اور بادشاہ کی خدمت میں ہو گئی. اور وہ 2 چیزیں تھیں جو ملکہ کے خلاف تھیں. ایک تو یہ تھا کہ بادشاہ بڑا سخت بادشاہ تھا، ڈاڈا تھا وہ اکسویرس. تو وہ اس کو بغیر اپائنٹمنٹ کے اس کے پاس نہیں جا سکتی، ایون کہ جو کوئین تھی وہ بھی نہیں جا سکتی تھی. تو بغیر اپائنٹمنٹ کے آپ جا ہی نہیں سکتے، جو مرضی ہو جائے. تو اگر کوئی ایسا کرتا تھا تو یہ بادشاہ کے اوپر تھا کہ وہ اس بندے کو زندہ رہنے دے، یا پھر لائک موسٹلی چانس یہ ہوتا تھا کہ وہ غصے میں آ جاتا تھا، مروا دیتا تھا. وہ کہتا تھا کہ بھائی تم نے جرت کیسے بھی، کہ میں نے جب بلایا نہیں تو تم کیوں آئے میرے پاس. تو ملکہ آستر کو انہوں نے کہا جی آپ روزہ رکھیں. تو پھر ملکی نے اس کو یہ کہا تھا کہ بیسیکلی ہم سب نے مر جانا ہے، تو اگر تو سمجھتی ہے کہ تو بادشاہ کی چہیتی ملکہ ہے تو بچ جائے گی تو یہودی سارے ہی مارے جائیں گے، تو تجھے بھی جو ہے یہ ایفرٹ کرنی پڑے گی. تو ملکہ نے اپنی سہیلیوں کو کہا کہ جی روزہ رکھتے ہیں 3 دن کا، اور اس کے بعد میں روزے کی حالت میں جاؤں گی بادشاہ کے پاس، اور اس وقت اگر بادشاہ نے مجھے بخش دیا تو بچ گئی، تو پھر میں جو ہے درخواست لے کر جائیں گی. دوسرا چیلنج یہ تھا کہ وہ بڑا چونکہ ڈاڈے بادشاہ تھے، جیسے میں نے بتایا بڑے سخت ٹائپ بادشاہ تھے، تو وہ جو کہہ دیتے تھے تو وہ پھر ہو جاتا تھا، اور پھر وہ بدلتا نہیں تھا. مطلب کہ جو جس پہ بادشاہ کی انگوٹھی لگ جاتی تھی نا، تو جو قانون بن جاتا تھا اس کو ریورس نہیں تھا کیا جا سکتا. یہ بادشاہ کا عجیب سا قانون تھا. تو لیکن یہ تھا کہ وہ جو ہو جاتا تھا قانون بس بن گیا ہے، تو پھر اس کو ریورسل نہیں کیا جا سکتا، اس کے اپوزٹ کوئی قانون کوئی اور نیا بنانا پڑتا تھا. تو لیکن یہ نہیں تھا بادشاہ کہہ سکتا کہ کیونکہ اس میں نا بادشاہ کی بےزتی تھی اور اس کی اتھارٹی ختم ہو جاتی تھی. مثلا اس نے اگر کہا نا کہ یہودی سارے جو ہیں وہ اللیگل ہیں ان کو مار دینا، تو وہ قانون بن گئے. تو حمان نے کیا کیا کہ چلاکی کر کے وہ قانون بنا لیا. اب وہ بدل نہیں سکتا، لیکن بادشاہ نے پھر نیا قانون بنایا. اور جب ملکہ جاتی ہے آستر تو وہاں پہ بادشاہ کے سامنے جھکتی ہے، تو آستر ملکہ جو ہے وہ بادشاہ سے درخواست کرتی. پہلے تو بادشاہ اس کو معاف کر دیتا ہے کہ تم بغیر کسی جو ہے وہ آئے ہو، بغیر کسی ریزن کے آئی ہو، تو لیکن اس کو معاف کر دیتا ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ کو اپنا مسئلہ بتاتی ہے، وہ بتا دیتی ہے کہ میں یہودی ہوں اور اس طرح یہ سارا. تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ تم میرے گھر آؤ اور دعوت رکھنی ہے. مطلب کہ اوبیسلی ملکاؤں کے اپنے محل بھی ہوتے تھے. تو پھر یہاں پر ہوا کہ پکڑ کے حمان کا وہ سارا جو ہے وہ قصہ وہاں پر ایکسپوز کر دیتی ہے. تو حمان جو ہے وہ گندا ہو جاتا ہے بادشاہ کے نظر میں، کیونکہ وہ ملکہ بادشاہ دیکھتا ہے کہ اس نے ملکہ پر ہاتھ اٹھایا اس طرح جو ہے نا. تو وہ ساری اسٹوری اس کو آپ کو پڑھنا چاہیے، کتاب کو 10 چیپٹر کی بک ہے، بڑی پیاری. تو اس میں پھر حمان کو بلاخر سولی پر چڑھایا جاتا ہے، مردکی کو سرفراز کیا جاتا ہے. بادشاہ ایک نیا پیغام دیتا ہے جس میں اس کہتا ہے کہ جی جہاں جہاں کوئی یہودی بیٹھا ہے اس کو سیلف ڈیفینس کا رائٹ دے دیتا ہے، کہ اللیگل ہے کہ اگر کوئی یہودی کو مارنے اور وہ یہودی آگے سے ڈیفینڈ کرے گا. اور پھر سارے یہودی اپنی اپنی تلواریں اٹھاتے ہیں اور پھر
اگر کسی نے مارنے کی کوشش کی تو وہ پھر جوابی طور پر اس کو مروا دیتے ہیں. تو ایک بہت بڑا یعنی کہ ڈیلیورنس کا وہ میسیج ہے اس میں. یہاں سے یہ بائبل میں اس لیے بھی ضروری سمجھی گئی یہ کتاب کہ یہ پوریم کی جو عید ہے اس کا اس میں اجرات ہے. سو اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے پوریم کی عید، پوریم کا مطلب ہے چٹھی ڈالنا، لیٹرز. تو انہوں نے چٹھیاں ڈالیں پورے 127 جو تھے اس کے پروونسز تھے، صوبے تھے، تو اسٹیٹس تھیں، تو اس سب میں جو ہے انہوں نے بھیجے حکم نامے کہ بھئی ایسے ایسے. تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ کیا گیا تھا، تو خدا نے کیا وہاں پہ. تو بیسیکلی آستر کی کتاب کا یہ ہسٹوریکل فیکٹر ہے پوریم کی عید کی وجہ سے، جیزس کرائسٹ کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپ کی وجہ سے. ورنہ یہ ہسٹوریکلی اس ترتیب میں نہیں ہے یعنی کہ اسرائیل کے والے سے. لیکن کیا تھا کہ خدا کا اس میں ایک ڈبل پیغام تھا کہ اگر آپ غیر قوموں میں رہتے ہو تو ڈینجر ہے، غیر قوموں میں مرنے کا جو ہے چانس. تو اسرائیل کے جو زیادہ تر لوگ تھے یہودی تھے، وہ واپس آ چکے ہوئے تھے اس ٹائم پہ، وہ دے ور بیک ان دا لینڈ. لیکن کیا تھا کہ یہ جو لوگ تھے یہ یعنی کہ یا تو آ رہے تھے لوگ، تو پھر لوگوں کو سمجھ بھی آئی اس چیز کے والے سے، خدا نے ایک طرح سے ان کو جھنجھوڑا کہ واپس چلنا چاہیے. اور بہت سارے لوگ جو تھے پھر وہ واپس جو تھے وہ چلے گئے یروشلم کے اندر. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایوب کی کتاب ہے. سو یہاں سے رائٹنگس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اور یہ جو ہسٹوریکل بکس ہیں عزرا، نہمیہ، آستر، وہ بیسیکلی آستر کی کتاب یہ بیسیکلی ہسٹوریکل سیٹنگ ہے، اسرائیل کا فوکس ہے. ایوب کے والے سے ٹائم جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی اسرائیل سے پہلے کی کتاب ہے. اور اس میں جیزس کرائسٹ کے والے سے پروفیسیز جو ہیں وہ لائک اس میں حکمت بہت زیادہ ہے، اس کا تھیم ہے. اور یعنی کہ یسوع مسیح کی تصویر کے طور پر ایوب کو پیش کیا گیا ہے، اور خداوند نے کس طریقے سے ریڈیم کیا اور ہمارے لیے جو بلیسنگ ہے وہ سارا کچھ. تو اس کی جو رائٹنگ ہے بیسیکلی بک آف جاب جو ہے وہ ایوب جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ الیہو جو تھا وہ جو ایوب کے ساتھ جوان آدمی جو بحث کر رہا تھا بیٹھے ہوئے تھے، اس کا کچھ لوگ اس کو سولومن کنگ کے ساتھ جوڑتے ہیں کیونکہ اس میں بہت حکمت والی باتیں ہیں. اور بادشاہ سلیمان کے والے سے کہتے ہیں کہ اس نے اس کو کمپائل کیا تھا. اور موزس کے والے سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید موسیٰ نبی نے لکھی. ایوب کا جو ٹائم لائن ہے وہ بہت ارلی ہے، اسرائیل سے پہلے. کچھ لوگ یعنی کہ یہ ایگریمنٹ میں اس پہ اسکالرس کہ ایوب جو تھے وہ ابراہام کے ٹائم پہ تھے یا ابراہام سے تھوڑا سا پہلے تھے. یعنی کہ طوفان کے بعد جب یہ لوگ واپس آئے ہیں، جب لوگ بسنا شروع ہو گئے ہیں، تو اوز کی جو زمین ہے جو ماڈرن ڈے ایران وغیرہ کا ایریا ہے، تو وہاں پر ایوب جو تھا وہ تھا. اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ابراہام جو تھا وہ کسدیوں کا جو اور تھا عراق میں رہتے تھے، یہ ایران کا بندہ تھا. تو ایسے سمجھیں کہ ایوب ایرانی تھے اور ابراہام عراقی تھے، اور وہاں سے پھر وہ شفٹ کر کے اندر گئے. تو یہ سیم ٹائم پہ دو لوگ تھے، اور ایوب بہت بڑا ایک امیر جو تھا وہ بندہ تھا. تو اس کی سٹوری جو ہے وہ اگین یہ بہت خوبصورت بک ہے. اس میں تقریباً 40+ چیپٹرز ہیں، اور یہ بیسیکلی 42 تقریباً اس کے چیپٹرز ہیں. اور ایوب کے والے سے بتایا گیا کس طرح اس کے بیٹے بیٹیاں تھے اور کس طرح ایک ہی دن میں سارے مر گئے، ایک ہی دن میں اس کی ساری دولت جو تھی وہ ختم ہو گئی. اور پھر اس کے بعد شیطان بیسیکلی آزما رہا تھا. ایوب بڑا کامل شخص تھا اور بڑا ایک گریٹ آدمی تھا، اور کس طریقے سے اس نے اپنی زندگی خداوند کے لیے وقف کی ہوئی تھی، قربانیاں چڑھاتا تھا. تو ایوب کی سیٹنگ میں ایک کسی قوم کا، اسرائیل کا، ان چیزوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور ٹیمپل وغیرہ کا اس طرح، لیکن قربانیوں کا بس ذکر ہے. تو دیٹ از وائی اٹس کنسیڈرڈ کہ یہ بک جو ہے وہ ابراہام باپ کے ٹائم سے بھی پہلے کی یہ کتاب جو تھی وہ لکھی گئی تھی. تو بیسیکلی یہ ایک خوبصورت جو ہے وہ سیٹنگ ہے. ٹھیک، تو بیچ میں سوری کال آ گئی تھی. تو خداوند کا شکر ہے اس بات کے لیے کہ ایوب کو خدا نے بلیس کیا. اور پھر وہاں پہ 4 اس کے دوست آتے، اس کی بیوی بھی چھوڑ جاتی ہے اس کو. ایوب جو ہے وہ خداوند کے نام کی وہ تکفیر نہیں کرتا، خدا کے نام کو چھوٹا نہیں کرتا جب سارا کچھ چھن جاتا ہے، دولت، بچے، یہ وہ. تو شیطان پھر دوبارہ آزماتا ہے. تو اس میں دیکھا گیا کہ ایوب کی جو پوری باڈی ہے وہ پھوڑوں سے، زخموں سے، اور عجیب طرح کے جو ہے ناسوروں سے، اور ایسے لائک یعنی کہ اس طرح وہ بھر جاتا ہے سر سے پاؤں تک کہ جیسے کہ بالکل کیڑا بن جاتا ہے وہ، اور کیڑے پڑ جاتے ہیں اس کے
اندر اور باڈی میں، اور وہ لائک بالکل ہی زخمی ہو جاتا ہے، اور کچھ بھی جو ہے اس کا نہیں بچتا. تو آلموسٹ لائک مرتا نہیں ہے، کہ خدا نے کہا تھا کہ مرے گا نہیں، لائک اس کو شیطان مار نہیں سکتا، لیکن اس کو یعنی کہ شیطان اس کو انفلکٹ کرتا ہے، اور ہر طرح کی بیماریوں کا گڑھ بن جاتا ہے وہ. تو وہ بالکل زمین پہ لگ جاتا ہے، بیڈ پہ لگ جاتا ہے. اس کے پھر دوست آتے ہیں، 4 دوست. تو وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں. تو بیسیکلی دوست جو ہیں اس کو اکیوز کرتے ہیں کہ بھائی تمہاری کوئی غلطی تھی جس کی وجہ سے تمہارے پر یہ اتنی بڑا ظلم ہوا ہے. تو ایوب ڈیفینڈ کرتا ہے اپنے آپ کو کہ نہیں میرا نہیں. تو ایوب خدا کو جو ہے وہ بلیس کرتا ہے، خدا کے نام کو. تو دوست بھی اس کی جو ہے وہ بےزتی بستی کرتے ہیں ایک طرح سے. وہ پھر اس کے ساتھ بڑے پڑھے لکھے یہ لوگ تھے چاروں ہی. تو اس کی بیوی حالانکہ ایوب کو کہتی ہے کہ اس کو خدا کو تم کفر بکو اور خدا آپ کا انکار کرو اور مر جاؤ. تو ایوب کہتا ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں کروں گا. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوست جو ہیں ایوب کو صحیح اٹیک کرتے ہیں، اور وہ علمی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور وہ ایوب کو بحث میں ڈالے ہوتے ہیں، اور کتنے دن بیٹھ کے یہ بحث بوس کرتے ہیں. تو کافی عرصہ گزر جاتا ہے اس چیز کو. اور پھر علیہو نام کا ایک نوجوان ہوتا ہے، وہ بھی یہ بیسیکلی ساتھ ہے. تو پھر ایونچولی پھر کیا ہوتا ہے کہ خدا بھی بیچ میں ایڈ ہو جاتا ہے اس کنورسیشن میں، اور اینڈ پہ خدا جو ہے اس کے دوستوں کو صحیح ڈانٹتا ہے، اور ایوب جو ہے خدا اس کی تعریف کرتا ہے، اور ایوب کو خدا جو ہے بلیس کرتا ہے کہ ایوب نے قصور نہیں کیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریسٹوریشن ہوتی ہے، اور جب وہ دوست لاجواب ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو پھر خدا جو ہے وہ ایوب کے ساتھ خدا ایک ڈائلاگ کرتا ہے. خدا اور ایوب کے بیچ میں باتیں ہوتی ہیں، اور ایوب پھر اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے خدا سے، اور خدا اس کو ریسٹور کر دیتا ہے. تو بیسیکلی یہ ایک بہت بڑی بک ہے بائبل کی. اٹس اے بیوٹیفل بک، اور اس کو پڑھنا چاہیے. اور ایوب کی کتاب جو ہے اس کا اختتام ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریسٹوریشن پہ ہوتا ہے. خدا اس کو 3 بیٹیاں دیتا ہے، پھر بیٹے دیتا ہے 7، اور اس کی ساری دولت کو ڈبل کر دیتا ہے. آپ اس کو ایوب کی جو دولت کا جو سارا معیار تھا وہ شروع میں جب کاؤنٹ کریں اور پھر اینڈ پہ کاؤنٹ کریں، تو جتنے اس کے پاس جانور تھے وہ سارے ڈبل پورشن میں اس کو ملتے ہیں. مثلا اگر 7,000 تھے تو 14,000 ہو گئے، اگر 5,000 تھے تو 10,000 سے. تو جو کچھ اسے چھینا گیا خدا اس کو ڈبل کر کے لوٹاتا ہے. اور اس کے بچے دوبارہ خدا دیتا ہے اس کو، جوانی اس کو ریسٹور کر دیتا ہے، اور ایوب جو ہے وہ پھر خدا کی حضوری میں اپنی زندگی پھر بسر کرتا ہے. لیکن اس کا اسرائیل کی ہسٹری کے ساتھ، اور اسرائیل کی جو ہے وہ جو نسل ہے، اور وہ ابراہیم کی نسل ہے، اور یہ سب اس کے ساتھ کوئی خاص کوئی کنیکشن نہیں ہے ایوب کی سٹوری کا. یہ ایک انڈیپینڈنٹ سٹوری ہے، لیکن رائٹنگز کا آغاز جو ہے وہ ایوب کی کہانی سے ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہم زبوروں کی کتاب کو آتے ہیں. یہ بائبل کی سب سے بڑی بک ہے، اور اس کے 150 چیپٹرز ہیں، یعنی کہ ٹوٹل 150 جو ہیں وہ سامز ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ اس بک میں بائبل کا سب سے بڑا چیپٹر بھی ہے، اور سب سے چھوٹا چیپٹر بھی ہے. اور جو سب سے بڑا چیپٹر ہے بیسیکلی وہ سام 119 ہے، 119 ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو 119 زبور ہے اس کی 176 جو ہے وہ ورسز ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے چھوٹا جو بائبل کا جو چیپٹر ہے وہ بھی اسی بک میں ہے، وہ سام 117 ہے. زبور 117 جو ہے وہ سب سے چھوٹا بائبل کا چیپٹر ہے، 2 اس کی ورسز ہیں. تو بیسیکلی وہ اس میں لکھا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بائبل کی یہ سینٹرل بک بھی ہے، کیونکہ بائبل کو جب ہم پیدائش سے لے کر بک آف جینیسس سے ریولیشن تک جب پڑھتے ہیں، مکاشفہ تک، تو اس کا جو رائٹ ان دا مڈل ہے، اگر ہم نمبر آف ورسز کو کاؤنٹ کریں تو وہ سام 118 میں ہے. زبور 118 جو ہے وہ بیسیکلی بائبل کا سب سے جو سینٹرل چیپٹر ہے ورسز کے ڈویژن کے حساب سے. اور اس کی جو 8ویں آیت ہے وہ بائبل کی مڈل ورس ہے، یعنی کہ اس سے پہلے جتنی ورسز ہیں اور اس کے بعد جتنی ورسز ہیں وہ سارا سیم ہے. تو تقریباً یوں سمجھیں کہ اگر 1180 یا 1200 کے قریب چیپٹرز ہیں، تھاؤزنڈز میں جو ہے وہ آیتیں ہیں ٹوٹل بائبل کی. تو یعنی آدھی بائبل پہلے لکھی گئی اور آدھی بائبل بعد میں. درمیان میں جو ورس ہے وہ یہ ہے زبور 118 اور اس کی 8ویں آیت جو لکھا ہے کہ خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے، یعنی کہ ٹرسٹنگ ان لارڈ از بیٹر دین ٹرسٹنگ ان مین. تو بیسیکلی یہ ہے. اس کے آتھرس کے حوالے سے کافی سارے نام ہیں. سب سے بڑا جو سامس تھے جن کے ساتھ یہ بک منسوب کی جاتی ہے، obviously زبور نویس
جس کو کہا گیا وہ داؤد بادشاہ ہیں. جو میجورٹی آف سامز ہیں وہ داؤد بادشاہ نے لکھے، لیکن سلیمان بادشاہ نے بھی لکھے، آصف نے بھی لکھے. تو اس والے سے جو کنگ ڈیوڈ جو ہیں وہ بیسیکلی اس میں ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایتان نے لکھے، ہیمان نے لکھے، آصف نے لکھے اور سولومن نے لکھے. انہوں نے بھی جو ہے وہ زبور لکھے، مزامیر لکھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بنی کورا جو تھے، سنز آف کورا، ایون کہ موسیٰ کے زبور بھی ہیں. تو سب سے پہلے جو رائٹر ہیں زبوروں کے وہ موسیٰ ہیں. جو موسیٰ کا گیت ہے بیسیکلی سانگ آف موزز، وہ جس کا ذکر بک آف ریولیشن میں بھی ہے، جس کا ذکر ڈیوٹرانومی میں بھی ہے. تو اس کا کچھ پورشن جو ہے وہ زبوروں میں لکھا گیا ہے، یعنی کہ اس کا ایک بہت بڑا پورشن بک آف ڈیوٹرانومی میں ہے، اس کے بعد زبوروں میں ہے. اور سانگ آف موزز جو ہے اس کا کچھ حصہ ہمیں ہیون میں بھی سکھایا جائے گا، اور اس کا ذکر بک آف ریولیشن میں ہے. زبوروں کی جو ترتیب ہے بیسیکلی اس کو 5 بکس میں شامل کیا گیا ہے. اور بیسیکلی اس کی جو پہلی کتاب ہے اس میں 41 سامز ہیں، پہلے سے لے کر 41 تک. اس کے بعد دوسری کتاب ہے اس میں 42 سے لے کر 72 تک ہے. تیسری کتاب ہے جس میں 73 سے 89 تک ہے. اور فورتھ بک جو ہے اس میں 90 سے لے کر 106 تک ہے. اور جو لاسٹ بک ہے، ففتھ بک ہے، اس میں 107 سے لے کر 150 تک ہیں. اور بیسیکلی یہ جو 5 کتابیں ہیں وہ کوریلیٹ کرتی ہیں توریت کی 5 کتابوں کے ساتھ. تو جس طرح توریت کی 5 کتابیں، زبوروں کی بھی 5 کتابیں ہیں. اور زبور کی کتاب جو ہے وہ، یعنی کہ جب آپ پیدائش کی بک آف جینیسس کو رکھیں اور پہلی جو بک ہے اس میں آپ کو کنیکشن ملے گا ایکسوڈس جو بک ہے، اور سیکنڈ جو بک ہے سام کی اس میں آپ کو کنیکشن ملے گا، اور یہ سب کچھ. تو اس طریقے سے یعنی کہ پیٹرن وہی چوز کیا گیا. اور اسرائیل کی جو ورشپ تھا، بنی اسرائیل کو جو ورشپ کے لیے خدا نے ورشپ کے لیے چنا تھا، تو زبور جو ہیں دیٹس اے میجر پارٹ آف دیٹ. اور اس کی جو ہسٹوریکل فیکٹر ہے وہ بہت بڑا ہے، جو ورشپ فیکٹر ہے بہت بڑا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی ہسٹری میں یہ سر داؤد بادشاہ نے موسٹلی لکھے تھے، اس کے بعد باقی لوگوں نے بھی لکھے. تو یہ جو سامس تھے یہ ٹیمپل ورشپ میں اور سینیگاگ ورشپ میں اور ڈیلی ورشپ میں گھروں میں یہ گائے جاتے تھے. ہم بھی جیسے گاتے ہیں پنجابی میں، اردو میں سامز لکھتے ہیں. تو کچھ ان سامز کو کنورٹ کیا ہوا ہے، کچھ ہم نے نئے بھی لکھے ہوئے تو ہم گاتے ہیں. دوسرا یہ تھا کہ اس میں پروفیٹک بہت بڑا جو ہے وہ ایک رول تھا خدا کے نام کے والے سے اور مسیح یسو کے والے سے. بار بار جو ایسے تھیمز ملتے ہیں زبوروں کی کتاب میں، جو کہ یسوع مسیح کی تصویر ہیں، یسوع مسیح کے بارے میں پروفیسیز ہیں، یسوع مسیح کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے. بہت بڑی جو پروفیسی ہے وہ سام 22 کے والے سے ہے. سام 24 جو ہے وہ یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ کے والے سے. سام 22 جو ہے وہ سلیب کے والے سے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ مسیح کی سلیب کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. ایسے صاف لگتا ہے کہ داؤد بادشاہ جو ہے وہ ویژن دیکھ رہے ہیں مسیح کی سلیب کے والے سے. تو اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہی کے حوالے سے جو کمنگ کنگڈم ہے اس کے حوالے سے جب ہم سام 45 پڑھتے ہیں، وہ جو کلیسیا جو دلہن ہے اس کے حوالے سے. 46 جو ہے وہ اپ کمنگ جو وارز ہیں اس کے حوالے سے. 47 جو ہے وہ کورونیشن آف جیزس کرائسٹ کے حوالے سے. اور 48 جو ہے وہ جو کمنگ کنگڈم ہے اس کے بارے، جو بادشاہی 1000 سال کی اس کے بارے میں. تو یہ ایک پوری ترتیب سے چیزیں لکھی ہوئی. زبور 119 آن دی ادر سائڈ جو ہے سام 119 جو سب سے بڑا سام ہے، اس کی ایک اپنی بڑی اہمیت ہے. اور وہ بیسیکلی توریت کو اور کلام کو اور شریعت کو اور خدا کے احکام کو، کلام کو جو ہے وہ بڑا، اس کا سارا فوکس ہی کلام پہ. تو اس کے 22 سیکشن ہیں. اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہ جو 22 سیکشن ہیں وہ اگر آپ اردو بائبل میں پڑھیں، ہندی میں، انگلش میں، تو آپ کو نظر آئیں گے کہ ایچ سیکشن جو ہے وہ ہیبرو کا جو الفابیٹ ہے، کیونکہ ہیبرو کے 22 الفابیٹس ہیں. تو ایچ سیکشن جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے ٹو دا الفابیٹ. ٹرانسلیشن میں جب ہم پڑھتے ہیں اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، تو وہ زیادہ سمجھ نہیں آتی. ہمیں صرف ایک سیکشن نظر آتا ہے کہ الف کے نیچے 8 آیتیں ہیں، بے کے نیچے. اور ایچ سیکشن جو ہے وہ 8 ورسز سے مل کر بنا ہے. تو یعنی ٹوٹل اس کے 22 سیکشنز ہیں. اور وہ 22 سیکشنز جو ہیں وہ 22 الفابیٹس کے اوپر بیسڈ ہیں جو ہیبرو کے ہیں. اور ہر جو سیکشن ہے وہ اس کی 8 ورسز ہیں. کسی میں ایسے نہیں ہے کہ 9 ہے، کسی میں 10 ہے.
ہر سیکشن کی 8 ورسز ہیں، اور جس الفابیٹ سے وہ منسوب ہے، جب ہم اس کا اوریجنل لینگویج میں دیکھتے ہیں، ہیبرو میں دیکھتے ہیں، تو وہ اس سیکشن کی ہر ورس جو ہے، یعنی کہ الف کے نیچے جو 8 ورسز ہیں، وہ ہر ورس کا جو آغاز ہے وہ الف سے ہوگا. اس کے بعد جو بیتھ ہے، یعنی کہ بی سے جو ورس سیکشن ہے، اس کی جو ورسز ہیں اس میں ہر ورس کا آغاز بے سے ہوتا ہے، تو بیتھ جو ہے اس سے ہوگا. لیکن ٹرانسلیشنز میں یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہیبرو میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ایک بہت زبردست خدا نے ایک ریولیشن دی، یعنی کہ اس کا فوکس جو ہے وہ شریعت کے اوپر، خدا کے کلام کے اوپر ہے، اور اور اس کا جو سیکشنز کیے گئے ہیں، اس کی جو ترتیب ہے، وہ بیسیکلی اس لینگویج کو بیس بنا کر، جو خدا نے ہیبرو لینگویج جو کہ ہیونلی لینگویج ہے جس کو دیا گیا، اس کو ساتھ میں رکھا گیا اور اس کو بڑھایا، اور پھر جو ہے اس کا جو ہر جو لیٹر ہے اس کے مطابق 8 ورسز دی گئی ہیں پر لیٹر. تو اس لیے یہ بائبل کا سب سے بڑا چیپٹر ہے. داؤد بادشاہ نے اس کو بڑے زبردست طریقے سے مینشن کیا، اور کس طریقے سے اس نے ہیبرو لینگویج کو، خدا کے کلام کو، خدا کی شریعت کو، خدا کے منہ کی باتوں کو اس نے بڑھایا، اور اس نے بلیسنگ دی سب کو. تو یہ ایک ایسی بک ہے جو کہ اس کو پڑھنا چاہیے، ڈیلی پڑھنا چاہیے، اور اس میں بڑی بلیسنگز ہیں. ڈیلی آپ جو ہے زبور ضرور پڑھا کریں. اس کتاب کو اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایسی بک ہے جس کو ڈیلی ٹچ ضرور کرنا چاہیے، اور بک آف جان جو ہے، گاسپل آف جان، اس کو، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ باقی ہم کلام کو پڑھتے ہیں لیکن ان میں سے ڈیلی کچھ نہ کچھ ضرور پڑھنا چاہیے. اور ایک اور بک ہے بک آف پرووربس، یعنی کہ جو کہ نیکسٹ بک ہے جس کو ہم دیکھیں گے. تو یہ بیسیکلی اس طریقے سے ہیں. سو اگین اس کا جو ہسٹورک جو فیکٹر ہے اس میں جب ہم جاتے ہیں تو داؤد بادشاہ سے بات شروع ہوتی ہے، لیکن پھر یہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ جنریشنس چلتی ہے، سلیمان بادشاہ اور پھر باقی. اور لیکن یہ کتاب جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ چیز ہے، یعنی کہ اسرائیل کی ہسٹری کو زیادہ اس میں امپیکٹ نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کا جو مین امپیکٹ اسرائیل کی ہسٹری پر یہ ہے کہ اسرائیل قوم کے جو سارا ورشپ کا جو سارا سسٹم تھا وہ ان زبوروں میں سے نکلا ہے. اور بڑی زبردست یہ اس میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور موسٹلی یہ بک جو ہے پروفیٹک ہے، اور یہ پڑھی جانے کے لائق ہے، اور اس کو پڑھنا، سمجھنا اس کو جو ہے بڑا ضروری ہے. ابھی ہم اس پروگرام کو ادھر ہی فنش کریں گے، کیونکہ جو اگلے رائٹنگ ہیں اس میں ہم سلیمان بادشاہ کی لائف اور سلیمان بادشاہ کے حوالے سے سیکھیں گے، اور جو ان کی بکس تھیں، پرووربس، سام اور سانگ آف سولومن، بیسیکلی ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے خدا نے اپنے بندہ سلیمان بادشاہ کو یوز کیا. تو ہم زبوروں کے اوپر جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں، اور زبور جو ہے وہ خدا کا کلام جو ہے ہمیں جو زبوروں میں سکھایا گیا اس کو ہم اینڈ کرتے ہیں. اور آخری زبور ہے ہی ورشپ ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زبور ہیکل کے بارے میں بتاتا ہے، اور ورشپ کے بارے میں، اور انسٹرومنٹس کے بارے میں. تو اس کا کنکلوژن جو ہے وہ بیسیکلی آغاز جو ہے وہ فوکس آن دا ورڈ آف گاڈ ہے. مبارک ہے وہ آدمی جو خدا کی راہ میں کھڑا ہوتا ہے اور خطا کاروں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، اور یہ سب کچھ جو لکھا ہوا. اور لکھا ہے نا کہ مبارک وہ شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ شریعت پر اس کی خوشنودی ہے، اور وہ دھیان اس کا دن رات. تو پہلا زبور جو ہے وہ کلام کے والے سے، اور آخری زبور جو ہے وہ ورشپ کے والے سے لکھا ہے کہ 150 کے خداوند کی حمد کرو، تم خدا کے مقدس میں اس کی حمد کرو. اور پھر وہ ساری انسٹرومنٹس کا ذکر ہے، سارے جگہوں کا ذکر ہے کہ کیسے کیسے ورشپ کرنے، یعنی کہ ورڈ آف گاڈ اینڈ ورشپ آف گاڈ، دیز آر ٹو میجر تھنگز جن کو خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں، اور ہماری زندگیوں کا فوکس جو ہے وہ یہی ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں تو پھر خدا ان کے نام کو جلال ملتا رہے گا. سو ہم اسٹڈی کو جاری رکھیں گے. آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کامنٹس میں بھی، اور میسج کر کے بھی، کہ آپ کو کیسا لگتا ہے یہ جو ان ڈیپتھ ہم بائبل کی اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس سے آپ کو بلیسنگ جو ہے وہ ملتی ہے، اور آپ نے کوئی نئی باتیں سیکھی یا نہیں. اور ہماری جو سیٹرڈے کی عبادت ہے کل لوٹن میں ہوگی، اور وہ آپ کے ساتھ لائیو ہم آئیں گے. اور اس کے بعد جو ہماری سنڈے کی جو ورشپ ہے وہ کراچی سے ہوگی، وہ بھی ہم لائیو آئیں گے یسوع مسیح منسٹری کے. سو خداوند آپ کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو آل. کیپ پریئنگ فار اس، اینڈ کیپ فالوئنگ دا پیج، اینڈ کیپ شیئرنگ دس ٹرانسمیشن. آپ اس ٹرانسمیشن کو شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں بہن بھائی کے ساتھ. آمین. گاڈ بلیس یو.